إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا تنہا خالق مالک اور رازق ہے. انگن درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کا ترجمہ یوں ہے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پست ہمت اور غمگین نہ ہونا، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن بنو گے. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں جس سے معاشرے کا ہر فرد، بڑا چھوٹا، بزرگ جوان، مرد عورت، یہاں تک کہ بچوں تک کو معلوم ہے کہ کن حالات سے آج دنیا گزر رہی ہے. خصوصاً پوری دنیا میں مسلمانوں کو ہر طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اگر ہم کسی خاص خطے کی بات کریں تو ابھی چند دنوں سے یا چند مہینوں سے کہیں ارض مقدس، ارض فلسطین جو دشمنان اسلام کا نشانہ بنا ہوا ہے اور دشمن اپنی انتھک کوشش کر رہا ہے کہ ارض مقدس کو اپنے قبضے میں کر لے. آج کا خطبہ اسی تعلق سے
کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس خطبے کے 3 پہلو ہوں گے۔ پہلا پہلو ارض مقدس، ارض فلسطین، اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے، کیوں اتنا اہم ہے ہمارے لیے فلسطین، کیوں ہر مسلمان کے دل میں بستی ہے محبت فلسطین کی اور ارض مقدس کی، بیت المقدس کی۔ اور دوسرا مرحلہ ہوگا فلسطین کے لوگ، حماس اور اسرائیل، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تیسرا مرحلہ جو ہوگا میرے موضوع کا وہ ہوگا ایسے سنگین حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ارض فلسطین کی اور بیت المقدس کی طرف سے اپنی بات کی شروعات کرتے ہیں۔ بیت المقدس یہ زمین پر، روئے زمین پر بنائے جانے والی دوسری مسجد ہے۔ کعبۃ اللہ کے بعد دوسری مسجد جو اس روئے زمین پر بنائی گئی وہ ارض مقدس بیت المقدس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی دونوں مسجدوں میں کتنا وقفہ تھا، کتنا فاصلہ تھا، کتنا ڈیوریشن تھا بنانے میں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ بنانے کے 40 سال بعد بیت المقدس بنائی گئی۔ کعبۃ اللہ کی بنیاد تو فرشتوں نے رکھی تھی، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہا۔ بیت المقدس کو کس نے بنایا؟ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد آدم علیہ السلام، ایک طرف ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے رکھی، ایک اور روایت میں ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹوں نے بھی اس کے بیت المقدس کی بنیاد میں ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں اس کی تجدید کی، پھر اس کے بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو عصر نو تعمیر کیا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سن 14 ہجری 636 عیسوی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس ارض فلسطین فتح کیا تو بذات خود فلسطین گئے، بیت المقدس گئے، اس جگہ کو تلاش کیا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، وہاں پر جا کر خود اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کی صفائی کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہاں پر اذان دے، پھر نماز قائم کی گئی اور وہاں پر ایک مکمل لکڑی کی مسجد بیت المقدس وہاں پر بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد سن 68 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان جو حاکم وقت تھے، انہوں نے اس بیت المقدس کی کچھ مرمت کی اور اس کے سامنے جو ایک گنبد صخرہ ہے، گولڈ جو گنبد ہے، اب جب کبھی گوگل میں سرچ کریں گے بیت المقدس، وہی سرخ رنگ کا گنبد آپ کے سامنے آئے گا، بلکہ آپ کہیں بھی تلاش کریں تو وہی سرخ گولڈن کلر کا جو گنبد ہے وہی بیت المقدس سمجھتے ہیں اکثر لوگ، لیکن وہ بیت المقدس نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک گنبد ہے جو گرے کلر کا ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ جو گولڈ کلر کا جو گنبد ہے وہ بیت المقدس کا حصہ ہے۔ اس کو سن 68 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے بنایا۔ اس کی تعمیر کرتے کرتے 4 سال ہوئے۔ وہ بیت المقدس کا حصہ نہیں ہے، لیکن دشمن طاقت، دشمن قوم یہ لوگوں کے ذہن میں ڈال دی ہے کہ یہ بیت المقدس ہے، اس کو لوگوں کے دلوں میں جمع کر کے پیچھے کا جو حصہ ہے اس کو قبضہ کر لیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیت المقدس جو گرے کلر کا پیچھے جو گنبد ہے اس کے، وہ بیت المقدس کا اصل حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بعد سن 199 عیسوی میں بیت المقدس عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ عیسائیوں نے اس پر اپنا قبضہ جما لیا مسلمانوں سے چھین کر۔ پھر اس کے بعد سن 1187 عیسوی میں مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کو فتح کر کے پھر مسلمانوں کے ماتحت اس کو دیا۔ اسی طرح یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہی، مسلمان کبھی عیسائی اس کو قبضہ کرتے رہے، آخرکار یہ کئی مدت تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی۔ پھر اس کے بعد سن 1967 میں ایک یہودی، ایک عیسائی سیاح ٹورسٹ جو تھا، وہ دیکھنے کی نیت سے آ کر
مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی، مسجد اقصیٰ میں اس نے آگ لگا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب فتح کیے تھے تو انہوں نے ایک لاجواب بہت ہی عالی شان ممبر بیت المقدس میں بنایا تھا، تو اس یہودی نے مسجد اقصیٰ میں جو آگ لگائی تھی اسی آگ میں وہ ممبر جو ایک عالی شان شاندار تھا، انوکھا تھا، وہ جل کر خاک ہو گیا۔ ابھی جو مسجد اقصیٰ کا جو تعمیری نقشہ ہے وہ 1035 میں بنایا ہوا نقشہ ہے، اس کے بعد آنے والے تھوڑا بہت اس میں تبدیلی کیے، لیکن ابھی جو نقشہ ہے وہ 1035 والا نقشہ ابھی بھی ویسے ہی ہے۔ آخر یہ چیز ہمارے لیے اتنی مقدس کیوں ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کی طرف انسان بحیثیت نیت کی ثواب سے قصد کر سکتا ہے، ایک ہے کعبۃ اللہ، دوسرا مسجد نبوی مدینہ، اور تیسرا ارض مقدس بیت المقدس فلسطین کو ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں، آپ سفر وہاں پر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں آپ کی نظر میں کتنی بھی مقدس جگہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی لوگوں کا وہاں پر جم غفیر جمتا ہو، وہ دنیا کی نظر میں مقدس ہوگا، لیکن ہماری نظر میں وہ چیز مقدس نہیں ہے، نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی رہے گی۔ ہماری نظر میں صرف 3 مقدس چیزیں ہیں جس کی طرف سفر کر کے جا سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ جو اہمیت والی چیزیں ہیں اس کو ہم اہمیت دیں گے، جیسے مسجد قباء، اس کی بڑی اہمیت ہے، مدینے کے جو بڑے بڑے مساجد ہیں یا دنیا بھر میں جتنے مساجد ہیں، ہم اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو بیت المقدس سے کرایا گیا، اور اسی لیے بھی یہ زمین ہمارے لیے مقدس ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے ارض مقدس کے آزو بازو جو بھی حصہ ہے وہاں پر ہم نے برکت رکھی ہے، آج بھی وہاں پر برکت ہے۔ تو یہ بابرکت چیز ہے، اس لیے ہمیں اس زمین سے محبت ہے۔ یہ زمین مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام نے یہاں پر ہجرت کی، داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تو وہ ارض مقدس فلسطین ہی میں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بیت المقدس فلسطین سے ایک قریبی شہر، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، اور کئی انبیاء کا بچپن کا یہ گہوارہ ہے۔ یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں پر 1,24,000 اس سے زائد انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں نماز ادا کی۔ اس کے علاوہ کسی مسجد میں اتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کی کسی مسجد میں وہ نہیں آئے۔ تو اسی لیے یہ چیز، یہ جگہ ہمارے لیے محبت ہے، ہمیں دل و جان سے اس کو چاہتے ہیں۔ عیسائیوں کے لیے بھی اتنی مقدس وہ سمجھتے ہیں جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس عیسیٰ کو مانتے ہیں ان کی پیدائش اسی ارض فلسطین بیت المقدس کے آس پاس ہوئی تھی، اسی لیے ہم اس کو اپنے قبضے میں لے کر یہاں پر ہم ایک کنیسہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی اتنی مقدس ہے جتنا مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، ابھی ان کی کتابیں تعریف ہو گئیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو اپنے قبضے میں لے کر یہاں پر ایک مندر بنائیں، ہم وہاں پر اپنے جو بھی چیزیں ہیں اس کی عبادت ہم کریں۔ تو یہ فلسطین کی کچھ مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے تھی ارض مقدس کی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف ہے غزہ فلسطین والے، ایک درمیان میں حماس، اور ایک ہے اسرائیل۔ فلسطین جو ہے وہ تقریباً 23 سے 24 لاکھ آبادی کا ملک ہے صرف۔ 1948 سے پہلے پورا فلسطین کے ہاتھ میں تھا۔ 1948 میں جب اسرائیل یہودی دنیا کے ہر کونے سے دھتکارے گئے، مار کر قتل کر کے ان کو بھیجا گیا ان کی جگہوں سے، تو مسلمانوں نے رحم کر پورے یونائٹڈ نیشن نے یہ میٹنگ رکھ کر فلسطین کے حوالے ان کو ایک ریفیوجی کیمپ میں رکھا۔ وہ آہستہ آہستہ قبضہ کرتے ہوئے تقریباً 78% زمین فلسطینیوں کی انہوں نے قبضہ کی ہے۔ اب صرف 22 یا 24% زمین صرف فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہے، اور فلسطین کا جو ایریا ہے ایک طرف تو مکمل سمندر ہے، 2 بارڈر آگے اور پیچھے وہاں پر اسرائیل کا قبضہ ہے، اور ایک جو رفاح بارڈر ہے وہ مصر اور ایجپٹ کا بارڈر ہے۔ بس فلسطین چاہیں تو بھی کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح پورا ان کو گھیر لیا گیا ہے۔ ان کے پاس کوئی ان کی اپنی فوج نہیں ہے، ان کے کوئی میزائل نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ حماس کے پاس ہے۔ یہ حماس ہے کون؟ حماس ہے کون؟ حماس یہ
یہودیوں کا پالا ہوا پلہ ہے، یہودیوں کا پالا ہوا ایجنٹ ہے. یہودی نے پہلے اس کو اپنے لیے بنایا تھا، بعد میں یہ انہی کے خلاف ہو گیا. ایسا دنیا کہتی ہے، ایسا دنیا کہتی ہے. اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ حماس یہ یہودیوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں بات معلوم ہوگی کہ حماس ابھی اسرائیل کے ہاتھ سے نہیں نکلا، بلکہ وہ ابھی اسرائیل کے ہاتھ ہی میں ہے، ابھی اسرائیل کے ہاتھ ہی میں ہے. اس کی کیا دلیل؟ کیونکہ چاہے حماس ہو یا داعش ہو یا IS ہو، اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہو، یہ ساری یہودیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں. یہ لوگ اس میں زیادہ تر شیعہ روافض لوگ رہتے ہیں جو ہمیشہ سنی مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. سنی یعنی اس میں ہم بھی آ گئے، عام سنی مسلمان جو ہوتے ہیں ان کو وہ لوگ قتل کرتے ہیں. یہودیوں کی ایک پالی ہوئی یہ ایسا کہیے کہ ناجائز ان کی اولاد، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ لوگ مسلمانوں کی حمایت دکھاتے ہوئے یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ یہ لوگ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں ہیں. ایجپٹ سے بھی ان کو کوئی پاور نہیں مل سکتا اور نہ فلسطین والوں سے ان کو کوئی میزائلی پاور مل سکتا ہے. دو طرف تو اسرائیل کے بارڈرز ہیں، تیسری طرف سمندر ہے. اب ان کے پاس اتنا میزائل، اتنا پاور، اتنی طاقت، اتنے بمز اور اتنے ایٹمی بم کہاں سے آئے؟ فلسطین کا تو جو ایئرپورٹ وغیرہ ہے وہ ویسے ہی اسرائیل نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، وہاں سے کوئی آنے کی امید نہیں ہے. اور مصر کا جو رفح بارڈر ہے وہاں سے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دو طرف تو اسرائیل ہیں، یا تو وہی دینا یا پھر آسمان سے وہ لوگوں کو مدد آنا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ حماس یہ اسرائیل کا خود ایجنٹ ہے. اچھا، حماس اسرائیل پر کیوں حملہ کیا؟ اگر اس سے پہلے کچھ دنوں کی ہم اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنا چاہیں، کچھ دنوں سے پہلے 6-7 مہینے پہلے اگر ہم اسرائیل کی نیوز ہمارے پاس آئی ہوگی تو ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ اسرائیل کے لوگ نتن یاہو کے خلاف وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے. وہاں کا جو صدر یا PM جو بھی ہے وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے، اس کے خلاف الگ الگ تنظیمیں نکل رہی تھی. تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بھی ہندوستان کی طرح سپریم کورٹ پر اپنا قبضہ جما لے اور جو چاہے وہ فیصلہ صادر کر دے لوگوں کے لیے. تو وہاں کی عوام یہ ہونے نہیں دے رہی تھی، تو ساری لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے، اس کو اپنے عہدے سے نکالنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ہٹانے کے لیے. تو اسرائیل نے یہ پلان کیا کہ حماس کو خود وہ بول کر 5000 میزائل، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 5000 میزائل حماس نے اسرائیل پر داغے. پہلی نیوز جو آتی ہے کہ حماس نے اسرائیل پر راکٹ داغے تو 1400 لوگ مرے، 1400 جس میں 105 یا 110 اس کے اعلیٰ افسران تھے فوجی. جب 5000 میزائل داغے گئے تو ایک میزائل سے اگر ایک بھی انسان مرتا تو 5000 کی تعداد آنی چاہیے تھی، 5000 کی تعداد آنی چاہیے تھی. تو لہٰذا یہ مسلمانوں کا حماس کوئی مددگار نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی ہمدردی کے خاطر یہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. ولو بالفرض کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حماس مسلمانوں کی تائید ہی ہے، اسے کیا ضرورت کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرے. ولو بالفرض تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ حماس مسلمانوں کی تائید ہی میں اسرائیل پر اس نے حملہ کیا. اسلامی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں، اگر مسلمانوں کی طاقت کم ہے، آگے دشمن زیادہ ہیں، یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم جنگ کریں گے تو ہمارا نقصان زیادہ ہوگا، مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا، زیادہ مسلمان مارے جائیں گے اور کافی نقصان ہوگا اور ہمیں کامیابی اور فتح نصیب نہیں ہوگی. ایسا معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر ہم غیر پر، دشمن اسلام پر اگر حملہ کریں گے تو جوابی کارروائی میں کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوا. وہی حماس نے کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس درست تھا، تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ قرآن کی ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھوں کو ایسی جگہ مت ڈالو جہاں پر تم برباد ہو سکتے ہو. حماس کو پتا تھا کہ اسرائیل اس سے زیادہ پاورفل ہے، اس سے زیادہ ایٹمی پاور اس کے پاس ہے، لیکن اس نے پھر بھی اسرائیل پر حملہ کیا. تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ حماس مسلمانوں کا تائید کرتا اور مددگار ہے. تو یہ کچھ ضروری باتیں حماس کے تعلق سے تھی. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ارض فلسطین میں مسلمان ماں بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے. جیسے ہم سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں دیکھتے ہیں تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے.
خواتین کو یہاں تک دیکھا جا رہا ہے کہ خواتین یہ بیان دے رہی ہیں کہ ہم رات میں مکمل پردے کی حالت میں برقع پہن کر سو رہے ہیں. کیوں؟ پتہ نہیں کہ صبح کب ہم پر میزائل گرے، اب ہماری موت ہو جائے، ہم بے پردہ نہ ہوں، اس لیے ہم رات میں برقع پہن کر سو رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. تو ایسے وقت ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہیں پر اہل فلسطین سے ہم کئی ایک سبق حاصل کر سکتے ہیں. کئی ایک جتنی بہادری ان کے پاس ہے، جتنی ایمانی قوت ان کے پاس ہے، شاید کہ ہمارے پاس اتنی ایمانی قوت ہوگی. ایک نوجوان بچہ میڈیا کے سامنے آ کر کچھ بیان دے رہا ہے، وہ اپنا سارا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، سارا چہرہ کور کیا ہوا ہے تاکہ دشمن اس کے آئیڈینٹیفائی کر اس کو جیل میں نہ ڈال دے. جیسے ہی وہ بیان دے رہا ہے، درمیان میں اس کی ماں آتی ہے، بچے کی ماں آ کر اس کے چہرے سے نقاب اٹھا دیتی ہے، ماسک ہٹا دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مجاہد جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس میڈیا والوں سے، دنیا والے سے نہیں. اپنا چہرہ بتا، تو کون ہے وہ بتا، اس کے بعد تو جو بولنا ہے دشمن کے خلاف بول. یہ بہادری ماں کے درمیان. کئی لوگ اپنے گھر کی پرواہ کیے بغیر، کئی لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، کئی ڈاکٹرز ہاسپٹلوں میں علاج کے لیے نکل گئے ہیں. جب وہ علاج کر رہے ہیں تو دوران علاج کئی ایک ان کی بیٹی ان کے لاشوں میں ان کی اولاد ملی ہے، زار و خطار ہو رہے ہیں. ایک ڈاکٹر کا واقعہ آیا کہ وہ گھر بار چھوڑ کر علاج کے لیے ہاسپٹل میں آیا ہے، دیکھتا ہے کہ اپنے باپ کو زندہ گھر میں چھوڑ کر آیا تھا. وہ ایک دن یا 24 گھنٹے کے بعد اپنے باپ کو اسی ہاسپٹل میں مردے کی حالت میں پاتا ہے، زار و خطار ہوتا ہے. لیکن بڑی ہمت ہے ان لوگوں میں، بڑا جوش ہے ان لوگوں میں، بڑی ایمانی قوت ہے ان لوگوں میں. ایک آدمی کا یہاں تک واقعہ آیا، اس کے گھر والے سارے شہید ہو گئے، وہ خوشی کے مارے لوگوں میں مٹھائی تقسیم کر رہا ہے کہ میرے گھر والوں کو اللہ نے شہادت نصیب کی، اللہ نے شہادت جیسی بڑی نعمت سے میرے گھر والوں کو نوازا. وہ خوشی سے لوگوں میں مٹھائی تقسیم کرتا پھر رہا ہے. تو جہاں پر اہل فلسطین پر افسوس اور غم کرنے کا ماحول ہے، وہیں پر ہمیں ان سے کئی عبرت لینے کی سامان بھی ہمارے لیے. ایک چھوٹا بچہ جو زخمی ہے، خون میں لت پت ہے، سانسیں چل رہی ہے، بند ہو رہی ہے، اس کے بازو اس کی بہن بیٹھی ہوئی ہے، اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، اسے کلمے کی تلقین کر رہا ہے کہ کلمہ پڑھو، تم مر جاؤ گے لیکن کلمہ پڑھ لو. آؤ پکاری کم ہے وہاں پر، ہمت سے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہمت سے کام کریں. ان کے پاس کوئی میزائل نہیں، کوئی بندوق نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، بس پتھروں سے وہ جواب دے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے گلیروں کے ساتھ وہ دشمن کا جواب دے رہے ہیں. ایسی بہادری ان کے اندر ہے تو اللہ ان کو آزما رہا ہے. تو ایسی حالت میں ہم لوگ کیا کریں؟ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا. اس میں سے ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نصر المظلومی، مظلوم کی مدد کرنا. مظلوم کون ہے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے. آج دنیا جو مظلوم ہے اس کو ظالم کہہ رہی ہے، اور جو ظالم ہے اس کو مظلوم کہہ رہی ہے. کئی سپر پاور طاقتیں وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں، کیونکہ میڈیا ان لوگوں کے ساتھ ہے، میڈیا ان کا ہے. میڈیا سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھا رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ تحقیق کریں کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. آج ہمارے کئی مسلم علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں جو حماس کو صحیح کہہ رہے ہیں اور کچھ غلط بھی کہہ رہے ہیں. دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں. جب ہمارے پاس کوئی ایسی بات آتی ہے تو ہم اس کی تحقیق میں جانا چاہیے. اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی آیا شکایت لے کر کہ اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ فلاں آدمی نے میری آنکھ پھوڑ دی، آپ اسے سزا دیجئے. اس نے میری آنکھ پھوڑ دی، آنکھ پھوٹی ہوئے خون بہہ رہا ہے اس کی آنکھ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد بازی سے کام نہیں لیا، کہا کہ اس آدمی کی بھی بات سنیں گے کہ تم نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے. ایسا نہیں کہ جلد بازی میں آ کر ہم نے کسی کو صحیح کہہ دیا، کسی کو غلط کہہ دیا. اس آدمی کو بلایا گیا تو اس آدمی کی دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی، دونوں آنکھیں اس آدمی نے پھوڑ دی تھی. تو جب بلا کر جو پہلے آیا تھا اسی کو سزا دی گئی. تو لہٰذا ہمارے پاس جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ہم تحقیق کیے بغیر اسے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، آگے نہیں بھیجنا چاہیے، اور لوگوں میں تشہیر نہیں کرنا چاہیے اس چیز کی جب تک سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ نہ ہو جائے. اسی طرح ہم عرض فلسطین والوں کے لیے جو کر سکتے ہیں
وہ ہے ہمارے پاس فی الحال 2 چیزیں ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے. ایک ہے دعا. دعا ایک مومن کا ہتھیار ہوتی ہے. دعا مومن کے ہتھیار ہوتی ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے. تو دعا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں چھوٹا آدمی ہوں, میں کیا ہوں, کچھ بھی ہوں آپ اپنے جگہ, مسلمان ہیں, توحید پرست ہیں, آپ دعا کریں. آپ دعا کریں ان فلسطین والوں کے لیے. ہاں, جن کو اللہ نے مال دیا ہے, دولت دیا ہے, وہ آج آپ کو انٹرنیٹ پر بہت سارے ایسی چیریٹی فاؤنڈیشنز ملیں گے جو وہاں پر امداد کر رہے ہیں, وہاں پر ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو ان سے آپ براہ راست یا کسی بھی طرح ان تک پہنچ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں پہنچ سکتے, بلکہ پہنچنے کئی ایک ذرائع ہیں. پہنچ کر آپ مالی طور پر ان کی مدد کر سکتے ہیں. جو مالی طور پر مدد نہیں کر سکتے, آپ کم سے کم اپنی ہر دعا میں, ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں ان فلسطین کے مظلوم بچوں کے لیے, ان بیوہ عورتوں کے لیے, ان یتیم بچوں کے لیے, بے سہارا لوگوں کے لیے, بے گھر لوگوں کے لیے, سب کے لیے دعائیں کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مثل ابن آدم کی مثال ایک جسم کے مانند ہے. ایک جسم کے مانند ہے. اس کے جسم کو کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم کانپ اٹھتا ہے. تو امت مسلمہ اگرچہ کہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا, ان سے ملاقات نہیں کی, ان سے بات نہیں کی, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ رشتہ داری ہے, نہ دوستی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہونا چاہیے. تو ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ جو اہم چیز, جو میرے آخری جو مرحلہ میں نے کہا تھا, اس کی آخری باتیں میں آپ کے سامنے بتا کر کروں گا. آج ہم لوگ جو بھی خبریں آتی ہیں اسرائیل کی طرف سے ہوں یا فلسطین کی طرف سے ہوں, ہم لوگ اس کی فوراً تشہیر کرتے ہیں, اس کو فوراً تشہیر کرتے ہیں. سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, ہم اس کی تشہیر کر دیتے ہیں. اس سے پہلے ایسا ہی ہوا, ٹوین ٹاور جو US کے جو بڑے بلڈنگ سے جس پر حملہ کیا گیا, تو میڈیا نے ایسی تشہیر کی کہ اس کو ایک مشہور نام اس کو دیا گیا کہ اس نے کیا. پھر وہ کہاں سے آیا ہوا تھا, کہاں اس نے پناہ لی تھی, اس نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, سارا افغانستان تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. پھر پتہ چلا کہ یہ خود انہی کی سازش تھی. کئی ایک ہمارے لوگوں نے اس کو آگے بھی کیا, شیئر بھی کیا, بڑھوتری بھی دی. جب بعد میں پتہ چلا کہ اس وقت جب حملہ ہوا تھا ٹوین ٹاور پر, تو 20,000 یہودی وہاں پر کام کرتے تھے, اس دن ایک بھی یہودی وہاں پر نہیں تھا. تو اسی طرح یہ دنیا چاہتی ہے کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو دہشت گرد ہے. امریکہ کا ایک پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے کہ حماس کو میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے داعش کی یاد آتی ہے. داعش جس طرح دہشت گرد تھے, وہ حماس کو کہتا ہے کہ وہ دہشت. ہم حماس کی کوئی تائید نہیں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کچھ طور پر صحیح بھی ہوں گے, لیکن ان کے ظاہری رویے سے تو ہمیں غلط ہی معلوم ہو رہا ہے. واللہ عالم کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان کی جنگ سے مسلمان کی نسل کشی ہو رہی ہے, مسلمان ختم ہو رہے ہیں. تو ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ نہ شروع کرتے. آگے اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں اس کو ہم آگے فارورڈ نہ کریں, کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث, ان کا ایک قول جس کو امام بخاری نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے, وہ فرماتے ہیں لا تکونوا عجلا مضاعی بدرا, کہ خبروں کو پھیلانے میں جلدی مت کرو, خبروں کو پھیلانے میں جلدی مت کرو. جیسے نیوز آیا آگے گروپ میں ڈال دیا, وہ نیوز آیا آگے گروپ میں ڈال دیا. اس سے کیا ہوتا ہے, جو کمزور مسلمان ہوتے ہیں ان کے دل پسیج جاتے ہیں, وہ لوگ ڈر جاتے ہیں, خوف کھا لیتے ہیں. اور ایسے لوگ جو اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں, ان کے دل اسلام میں داخل ہونے سے کراتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان قوم کیسی قوم ہے جہاں پر ہر وقت وہ دہشت گردانہ حملہ کرتی ہیں, فلاں کرتی ہے. اسے ساری چیزیں حقیقت سے وہ انسان دور رہتا ہے. تو ایسی چیزیں ہرگز ہم شیئر نہ کریں. اسی کے ساتھ ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہہ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, قبل الساعة سنون قداع يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويكون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينتفق فيها الروبذة. قال وما الروبذة؟ قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. یہ ان لوگوں کے لیے حدیث ہے, کان کھول کر سن لیں, جو بات بات پر عرب ممالک کو, سعودی عرب کو, کویت ہو یا جو بھی عرب ممالک ہو, ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے لیے حدیث ہے. آپ غور سے سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ سال آئیں گے, ایسے سال آئیں گے جس میں دھوکہ دینے والے زیادہ ہو جائیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں
ہر 4 آدمی میں 2 آدمی دھوکہ دینے والے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکذب فیہا الصادق، سچا جس کو لوگ کہتے تھے وہ جھوٹ بولے گا، اور جس کو جھوٹا جو لوگ بولتے تھے اس کو وہ سچ کہے گا۔ سچا جھوٹا ہو جائے گا اور جھوٹا سچا ہو جائے گا۔ اور امانت دار جس کو دنیا کہتے تھی وہ خیانت کرے گا، اور جو خائن تھا وہ امانت دار ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرَّوْبِذَةُ، کہ اس میں روبیزہ لوگ بات کرنے لگیں گے۔ یہ روبیزہ کون ہے؟ یہ ایسے لوگ الفویسق یتکلم فی امر العام، روبیزہ ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتوں میں اپنی بات لگاتے ہیں۔ ہر ہنڈی میں، جس کو منڈی کہا جاتا ہے، یا فویسق اس کو لے لیجئے، ہماری زبان میں اگر کہیں چلر قسم کا آدمی، چلر ٹپوری قسم کا آدمی، جو چوراہوں پر بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر سگریٹ بیڑی گٹکا کھانے والا، سعودی عرب کو وہ اسلام کی تعلیم سکھاتا ہے، عرب ممالک کو وہ حق کی دعوت دیتا ہے۔ آج دنیا میں جتنا کچھ توحید ہے، جتنا کچھ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اللہ کے فضل کے بعد، اس کے کرم کے بعد، صحابہ کی محنت کے بعد، سلف صالحین کی محنت کے بعد، عرب ممالک کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ آپ جس مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یا دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو، کہیں نہ کہیں سعودی حکومت سے اس مسجد کے بنانے میں ہاتھ ضرور ہوگا۔ دنیا کی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے الا ماشاءاللہ کہ عرب ممالک سے ان مسجدوں کے بنانے کے لیے پیسہ نہیں آیا ہو۔ سعودی عرب، اس کے کچھ امور ہوں گے، اس کے کچھ تعلقات ہوں گے، اس کے کچھ مصلیتیں ہوں گے۔ ہم ایک عام قسم کے ادنا شہری، ایک دنیا کے ایک کونے سے شہر میں بیٹھ کر سعودی عرب کے خلاف، عرب ممالک کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا الفویسق، ایسا چلر آدمی جو بڑے بڑے معاملات میں اپنی زبان کھولتا ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، بڑوں سے ادب کا طریقہ نہیں ہے، بڑوں سے بات کرنے کا اس کے بعد طریقہ نہیں ہے، وہ عرب جو حق کی دعوت کو عام کرتا ہے اس کو سبق سکھانے چلا گیا، اس کو وہ تعلیم دیتا ہے کہ عرب کیا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ہمارے ماحول میں ہم دیکھ لیں، شرک و بدعت کتنا عام ہو گیا ہے، من گھڑت قصے، کہانیاں، بدعت، شرکی امور، کتنی گندگی ہمارے معاشرے میں ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ جاؤ جہاں پر بھی وقت کی خبریں ہیں وہاں اس کو توڑ دو، اس کو توڑ دو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر توڑ دیا۔ ہے کسی کے اندر ہمت جو آج جا کر خبر توڑ دے؟ پکی خبر توڑے، آپ کے اندر ہمت ہے؟ آپ سے جب کہا جائے گا یا ہم سے کہا جائے گا تو آپ کہیں گے نہیں، مصلیحتاً نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اور ہم ایک دنیا کے ایک چھوٹے سے نقشے کے ایک چھوٹے سے قریے، ایک چھوٹی سی جگہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرب ممالک جو ساری دنیا پر حکومت کرتے ہیں، ساری دنیا ان کی محتاج ہے، ان کے ڈیزل کی، ان کی پیٹرول کی، ان کی مال کی ساری دنیا محتاج ہے۔ آج ہم ایک چھوٹے سے چوراستے پر بیٹھ کر، ہوٹل میں بیٹھ کر سگریٹ بیڑی پی کر ہم اہل حق جن کی وجہ سے آج امت پر اہل عرب کا بہت بڑا احسان ہے، چاہے وہ سعودی عرب لے لیجیے، کویت لے لیجیے، عرب ممالک قطر لے لیجیے، ان کی بھی کچھ مصلیتیں ہوتی ہیں۔ آپ ایک خبر جا کر توڑ نہیں سکتے، آپ ایک خبر کی بات حق بات نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مصلیتاً کچھ کام کرنا چاہیے، حکمت سے کچھ کام کرنا چاہیے۔ حماس نے جو حملہ کیا تھا اسرائیل پر، اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ عرب ممالک اسرائیل سے بات کر کر فلسطین کو آزاد کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، ارض مقدس کو وہ مسلمانوں کے قبضے میں لینے کی بات کر رہے تھے، چاہے وہ دولت دے کر ہو یا ہتھیار دے کر ہو، کسی بھی طرح وہ ایک حکمت سے پالیسی کے ساتھ وہ لوگ اسرائیل سے آزاد کرنے کی چکر تھے۔ اور یہ حماس، اس کو یہ دیکھا نہیں گیا کہ عرب ممالک اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، یہ عرب ممالک ہمیشہ کے لیے دور ہی نہیں اسرائیل سے۔ بسا اوقات قوم کی بھلائی کے لیے دشمن سے بھی ہاتھ ملنا پڑتا ہے، بسا اوقات قوم کی رہبری کے لیے، قوم کو نجات دلانے کے لیے دشمن سے بھی ہاتھ ملنا پڑتا ہے۔ یہ ہم کم عقل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم لوگ صبح شام ایسے بڑے بڑے امور میں ہم عرب ممالک کے خلاف بولتے ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، لیکن اس کی طرف ہم توجہ دینا چاہیے۔ الفویسق اسی کو کہا گیا کہ قیامت کے قریب ہر بڑی بڑی بات پر چھوٹا چھوٹا آدمی منہ کھول دے گا، چھوٹا چھوٹا آدمی منہ کھول دے گا۔ ایک اور آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون امورا مشتبہات فعلیکم بالتودہ فإن الرجل یکون تابعا فی الخیر
من ان یکون رأسا فی الضلالہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا، ستکون امور مشتبہات، مشتبہ چیزیں ہمارے درمیان آ جائیں گی، کنکلوژن ہمارے درمیان آئے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تو اس وقت ہم کیا کریں؟ آج وہی ماحول ہے، کوئی حماس کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی فلسطین کو صحیح کہہ رہا ہے، جو غزہ کو کچھ صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ غلط کہہ رہے ہیں۔ جب غزہ اپنی دفاع کے لیے کچھ حملہ کرتا ہے، غزہ کچھ حملہ کرتا ہے تو لوگ اس کو دہشت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یوکرین پر جو حملہ ہوا، یوکرین والے جب دفاع کر رہے تھے تو پوری دنیا یوکرین کی تائید کر رہی تھی کہ وہ اپنی جان کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہی چیز جب غزہ والے کر رہے ہیں، فلسطین والے کر رہے ہیں، تو اس کو دہشت گردی کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ میڈیا ساری یہودیوں کی میڈیا ہے۔ تو ابن مسعود کی جو بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ ایسی باتیں آئیں گی، کشمکش کی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے ہم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت ہم کیا کریں؟ فعلیکم بالتودع، اس وقت تم لوگ سکون و اطمینان کے ساتھ رہیں، سکون و اطمینان کے ساتھ رہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ تمہارے درمیان یہ چیز کھلم کھلا نہ ہو جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آپ جو مظلوم ہے اس کی تائید کریں، اس کی مدد کریں، اس کا ساتھ دیں۔ اب جو کشمکش میں سچ ہے کیا جھوٹ ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، اس میں آپ زیادہ منہ نہ کھولیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن مسعود فرماتے ہیں فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكُونَ تَابِعًا فِي الْخَيْرِ۔ ایسے معاملات میں کیا ہوتا ہے؟ جو انسان خیر میں ایک کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، خیر میں ایک کے پیچھے چلنے والا ان معاملات میں اجڑ کر گمراہی میں لوگوں کا رہبر بن جاتا ہے، گمراہی میں ان کا سردار بن جاتا ہے۔ آپ اس معاملات میں جو خیر کا معاملہ ہے، جو خیر کے لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلنا بہتر ہے اس سے، نہ کہ آپ گمراہی میں جا کر گمراہ لوگوں کے سردار بنیں۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو ارض فلسطین، حماس اسرائیل کی حقیقت اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج ہم لوگ بہت سے ہم میں سے یہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کیسے کریں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک واقعہ بتا کر آپ کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جس کے دل میں واقعی میں مظلوم کی مدد کرنے کی تڑپ رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ابھی اسلامی تعلیمات زیادہ عروج پر نہیں تھی، خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی، تو مارکیٹ میں ایک بدو آتا ہے، بدو آ کر اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے وہ آتا ہے۔ تو ابو جہل وہ سامان خرید لیتا ہے، اس آدمی کا، اس بدو کا سامان خرید لیتا ہے۔ جب رقم دینے کی بات آتی ہے تو ابو جہل کہتا ہے کہ میں تیرا جو مال لیا ہوں اس کی رقم میں ادا نہیں کروں گا، جو تو کرنا ہے وہ کر لے۔ بیچارہ بدو تھا، ابو جہل اپنے قبیلے کا سردار تھا، تو پریشان ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں نے مذاقاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار نے کہا کہ وہ جب وہاں پر ایک نبی بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے جب وہ مدد تمہاری کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی بدو آیا اور سارا ماجرا اس نے بیان کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس وقت زیادہ طاقتور نہیں تھے، لیکن ایک مومن کا جذبہ اگر ہوگا، اس کے دل میں تڑپ ہوگی تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کا ہاتھ پکڑے، ابو جہل کے گھر گئے۔ ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدو کا تم نے سامان خریدا، اس کی رقم تو نے نہیں لوٹائی۔ تو ایک جملہ بھی اس نے نہیں کہا، بلکہ گیا اور اپنے گھر سے رقم لائی اور اس بدو کو دے دیا۔ سارے کفار مکہ وہاں پر دیکھ کر تماشا کر رہے تھے کہ ابو جہل اب اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کرے گا، کیسے ستائے گا۔ جب معاملہ سمپل سا ختم ہو گیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اے ابو جہل، تو نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے سب کیا تھا، لیکن کیوں اس طرح بھیگی بلی تو بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو جیسے میں کھولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بہت بڑا اونٹ مجھے نظر آیا۔ اگر میں اس وقت کچھ بھی کہتا تو وہ اونٹ مجھے ایسے ہی اپنے منہ سے پکڑ لیتا۔ اتنا بڑا اونٹ میں نے دیکھا کہ وہ اگر میں کچھ بھی انکار کرتا تو وہ اونٹ مجھے میرا سر اپنے منہ میں لے لیتا اور میں ختم ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی جو ابو جہل کو ڈرائی۔ تو ہمارے دل میں مدد کرنا ہے، مالی اعتبار سے کریں، آپ دعا کے ذریعے کریں۔ اور ایک اہم بات یہاں پر، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، بالکل ہر مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے مدد کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اتنی دور کی سوچ رہے ہیں، کہیں آس پاس ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بھائی پر ظلم کر رہے ہیں،
کہیں آس پاس ایسا تو نہیں کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی بڑے بھائی پر، باپ بیٹوں پر، بیٹا باپ پر، اڑوس پڑوس پر، میاں بیوی پر آپس میں تو ظلم نہیں کر رہے ہیں۔ اتنی دور کی سوچنا اچھی بات ہے، سوچنا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے آس پاس کا ماحول بھی دیکھیں کہ ہم کہیں آس پاس میں ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ظلم ایک ایسی چیز ہے، آپ دعائیں کریں، ہو سکتا ہے آپ کی دعائیں کچھ دیر بعد قبول ہو، جلد قبول ہو، لیکن مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے دل سے جب بد دعا نکلتی ہے تو آسمان میں کوئی چیز اسے نہیں روکتی، وہ سیدھے اللہ کے دربار میں جا کر قبول ہو جاتی ہے۔ اگر وہ قبول ہو گئی تو پھر جس نے بھی مظلوم کو ستایا ہے اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو سکتی ہے، کیونکہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کی حقیقت اس کو سمجھیں، اپنی زبان ہر معاملے میں نہ کھولیں۔ بڑے ممالک جو اپنے مصلحتاً طور پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے جو بھی ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں دیں، بلکہ ہر معاملے میں عرب ممالک کو ہو یا کسی بھی حکومت کو ہم اپنے زبانوں پر نہ لائیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں اللہ مملکت عربیہ کو بھی یہ توفیق دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مملکت عربیہ مکمل صحیح ہے، ان کے پاس بھی کچھ غلطیاں ہیں، لیکن زیادہ صحیح وہ کام کر رہے ہیں، توحید کی نشر و اشاعت بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو لہذا عرب ممالک کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان جو بھی برائیوں میں ملوث ہیں اللہ انہیں برائیوں سے نکال کر توحید پر لائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سارے عالم اسلام کے لیے خیر ثابت کرے۔ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، ارض مقدس کو پھر سے مکمل طور پر مسلمانوں کے حوالے کر دے، اہل فلسطین کو اور مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار بنائے، اس کا متولی بنائے، اور ہمارے جو بھی فلسطین کے بھائی بہن بچے بوڑھے جوان جو بھی شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عالم اسلام میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر مددگار بن جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔